کیپٹن جاوید کی توقعات کے عین مطابق اگلے 6 منٹ بعد ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ دشمن نے ان کے شمال میں پہلے سے قائم کردہ اپنی او پی پوسٹ سے ان پر فائرنگ کروائی تھی۔ وسل کی تیز آواز کے ساتھ بھارتی ہاؤٹرز سے چھوٹنے والے گولے ان کے سروں پر پھٹ رہے تھے۔ جاوید، کیا ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ بریگیڈیئر صاحب نے سیٹ پر گولہ باری کی آواز سن کر تڑپ کر پوچھا تھا۔ سر، دشمن ایئر برسٹ فائر کر رہا ہے، کیپٹن جاوید نے رپورٹ پیش کی۔ ڈیم اٹ! بریگیڈیئر صاحب غصے اور بے بسی سے بے ساختہ چلا اٹھے۔ اپنے جوانوں کا مورال بڑھائے رکھو۔ آئی ایم کمنگ مائی سن۔ انہوں نے چند لمحوں میں انتہائی خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ سر پلیز، ابھی ہم زندہ ہیں سر، کیپٹن جاوید کہتا ہی رہ گیا، لیکن رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کے لیے ان حالات میں بیس کیمپ میں بیٹھنا ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود پرواز کر کے ان کے پاس پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ان حالات میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے جوانوں کو کم مائگی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے ایوی ایشن کے کیپٹن عارف کو طلب کر لیا تھا۔ اپنی 2 گنیں لوڈ کرو، ہم اگلے 10 منٹ میں پرواز کرنے والے ہیں، انہوں نے کیپٹن عارف سے کہا۔ یس سر۔ کیپٹن عارف بھاگتا ہوا باہر آ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا دلیر بریگیڈیئر نہیں دیکھا تھا۔ محض اس اطلاع پر اکیلا ہی اپنے جوانوں کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا کہ دشمن نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ جنرل صاحب نے انہیں منع کرنا چاہا، لیکن ان کی درخواست پر بادل ناخواستہ انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈوز کی ایک کمپنی کرنل صاحب کی کمان میں چولانگ لا کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے ہر جوان نے اپنے معمول سے 2 گنا وزن اٹھا رکھا تھا۔ کیپٹن جاوید کی طرف جانے والی کمک کو جب اطلاع ملی کہ بریگیڈیئر صاحب خود اس طرف پرواز کر چکے ہیں اور کیپٹن جاوید کی پوسٹ پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے، تو ان کا خون کھول اٹھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر اپنے ساتھیوں کی مدد کو پہنچ جائیں، اور یہاں ایک مخصوص رفتار سے زیادہ پر سفر کرنا خود کو زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ ان راستوں پر اٹھنے والا ایک بھی غلط قدم کسی بھی جوان کو ہزاروں فٹ گہری برفیلی قبر میں دفن کر سکتا تھا۔ اس مرحلے پر مقامی پورٹرز نے زبردست ہمت کا مظاہرہ کیا، گو کہ یہ راستہ ان کے لیے اجنبی تھا، لیکن ایسے راستوں پر وہ ایک عرصے سے سفر کرتے آ رہے تھے۔ انہوں نے کیپٹن جاوید اور اس کے ساتھیوں کے بنائے ہوئے راستے کو کھویا نہیں تھا اور کامیابی سے اسی پر چلتے چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔